لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ عز و جل کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ اگر پلٹ کر اللہ کی طرف آئیں گے یا اللہ سے معافی مانگیں گے یا ہم اور آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ یہ فرمائے گا کیوں آیا ہے اتنی نافرمانی کر کے؟ نہیں، اس کی شان یہ ہے کہ بندہ جب اس کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اس کی رحمت ایک ہاتھ بڑھتی ہے۔ آجا میرے بندے، میری طرف تو آ رہا ہے نا، تو ایک بالشت بڑھ، میری رحمت ایک ہاتھ تیرے لیے بڑھنے کو تیار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اللہ عز و جل کو اپنے بندوں سے خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کی دلیل دیکھیں، جب اللہ عز و جل نے ابلیس لعین کو نیچے پھینکا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تیری عزت و عظمت کی قسم، اللہ سے اس نے کہا تیری عزت و عظمت کی قسم، میں ابن آدم کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کی روح اس کے قالب سے جدا نہیں ہو جاتی۔ یعنی میں تیرے بندوں کو، ابن آدم کو، آدمیوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک اس کے جسم کے اندر روح موجود ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا مجھے بھی میری عزت و عظمت کی قسم، میں اپنے بندے سے توبہ اس وقت تک محجوب نہیں کروں گا جب تک اسے کھرکھراہٹ کی نوبت نہ آ جائے۔ یعنی میرا بندہ جب تک کہ اس کے حلق میں روح نہیں اٹکتی اور کھرکھراہٹ کا معاملہ نہیں ہوتا، اس وقت تک اگر میرا بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آپ اندازہ لگائیے میرے رب کی مہربانی پر، آج ہماری ایک کوئی نافرمانی کرے تو ہم کہہ دیتے آئندہ کیا تو نکال دوں گا، لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، ہم دن میں 70 نافرمانیاں کریں پھر بھی نہ وہ اپنی زمین سے نکال رہا ہے نہ رزق کے دروازے ہم پر بند کر رہا ہے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا۔ اس وقت کا بادشاہ جو نیکوکار بھی تھا اور عبادت گزار بندوں سے بڑی محبت رکھتا تھا، اسے پتا چلا کہ ایک عابد بڑا عبادت گزار ہے، تو اس نے اس عبادت گزار بندے کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو اس عبادت گزار بندے سے بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو میری مصاحبت اختیار کر، میرے پاس رہ جا، میں تجھے ایک کمرہ دے دیتا ہوں، تو کمرے میں عبادت کر، تیرا کوئی دوسرا کام نہیں، تو لگا رہے عبادت میں، لیکن تو میرے پاس رہ، میں تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، میں تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو میرے پاس رہ۔ تو اس عابد نے کہا بادشاہ تمہاری اس قدر کرنے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ بادشاہ یہ بتاؤ تم نے مجھے کوئی کمرہ دیا، میں اس کمرے میں گیا اور اس کمرے سے نکلا اور اچانک تمہارے کسی کمرے کی طرف میری نظر پڑی اور اس میں تمہاری کسی لونڈی کو میں نے دیکھ لیا اور پھر میں نے اس سے کھلواڑ کرنا شروع کر دیا، تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو بادشاہ کو جلال آ گیا، اور جلال میں آ کر بادشاہ نے کہا تمہاری اتنی ہمت، نکل جاؤ تم میرے یہاں سے۔ تو وہ عابد مسکرا کر کہتا ہے بادشاہ ابھی تو میں نے کوئی گناہ تیرے یہاں کیا نہیں اور تو مجھے نکال رہا ہے، مجھے تیرے در کی حاجت نہیں، میرے رب کا در وہ در ہے کہ 70 گناہ کروں تو بھی وہ مجھے معاف فرما دیتا ہے، مجھے اس در کو نہیں چھوڑنا، میرے لیے وہ در کافی۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کا کرم۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ کی شان قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے خود بیان فرمائی۔ حضرت امام سعید ابن مسیب علیہ الرحمہ نے یہ آیہ کریمہ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بے شک وہ بکثرت توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا غافر ہے۔ یعنی کوئی بہت زیادہ توبہ کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اگر بندہ بہت زیادہ توبہ کرتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کی تفسیر میں حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے پھر گناہ کر بیٹھے پھر توبہ کر لے پھر گناہ کر بیٹھے پھر توبہ کر لے تو ایسے بندے کو اواب کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص گناہ کر کے اس سے گناہ ہو گیا، انجانے میں گناہ ہو گیا، بہت کنٹرول کرنا چاہتا تھا پھر بھی قدم پھسل گیا اور گناہ سرزد ہو گیا، اور اس گناہ کے احساس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے اور بارگاہ صمدیت میں توبہ کر رہا ہے، تو میرا مولا اسے معاف فرماتا ہے۔